بحیثیت کاشتکار، بحیثیت مسلمان، بحیثیت طالب علم، بحیثیت عالم، زندگی کے جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، اگر ہم نے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، وقال تعالی الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ وعن عبد الرحمن ابن عمرو العودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، حیاتک قبل موتک، غناک قبل فقرک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک محدود عمر کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اس پیدائش کے پیچھے اللہ کے اسرار و رموز، اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ عام طور پہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عمر عطا فرمائی ہے، یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا، چاہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوں یا مسلمانوں کے علاوہ دوسرے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہوں، امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آیا ہے، اس کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کا بھی نظام قائم کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز متعینہ وقت کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ اللہ کا تکوینی نظام ہو یا تشریعی نظام، دونوں نظام وقت کی قید کے ساتھ مقید ہیں۔ کبھی آپ نے تکوینی نظام میں زمین و آسمان کی جو گردش ہے، سورج اور چاند کا جو طلوع و غروب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا آسمانی اور زمینی جو تکوینی نظام ہے، اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے۔ زندگی کی پہلے دن سے جو نظام قائم ہے، وہی نظام آج بھی قائم ہے۔
تکوینی نظام کے اندر تبدیلی قیامت کے قریب ہوگی کہ سورج بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک پورا تکوینی نظام اپنے وقت کے تحت چل رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا جو تشریعی نظام ہے، تشریعی قانون ہے، اس میں بھی وقت کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی قید کے ساتھ اس کو مقید فرمایا، فرض فرمایا ہے۔ بے وقت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ٹال کر نماز پڑھتے ہیں تو منافقوں کی علامت قرار دی گئی ہے۔ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس اوقات کی اہمیت اور اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو فسق و نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تشریعی نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ مقید فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کے بے شمار فوائد میں نماز کا سب سے اہم ترین ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نماز وقت کا پابند بناتی ہے۔ یہ نماز صبح خیزی کی عادت ہمارے اندر ڈالتی ہے۔ اس نماز سے ہم زندگی کے جو مقاصد طے ہیں، اس کے جو اہداف طے ہیں، اس کے جو اغراض طے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم زندگی کا ہر قدم ڈالتے ہیں۔ بے وقت ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی ایک مومن سچے دل سے، پوری عقیدت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے، رسمی طور پہ نہیں بلکہ نماز کو نماز کی اہمیت سمجھ کر کے اگر وہ پڑھتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ وقت کا پابند ہو سکتا ہے۔ کتنے نمازی ہیں جن کے آنے جانے سے لوگ اپنی گھڑی کے وقت کو ملاتے ہیں۔ ضرب المثل کے طور پر کہا جاتا ہے، ندوۃ العلماء کے جو محتمم ہیں مولانا سعید الرحمن العازمی، جو بھی ان کے شاگرد، جو بھی ندوے سے فارغ ہوئے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ذمہ دار، وہاں کے ملازمین ان کے آنے جانے سے اپنی گھڑی کے وقت کو ملاتے ہیں۔ 1 منٹ بھی نہ آگے ہو سکتا نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشریعی نظام کہ اس وقت کی اہمیت کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر بھی پابندی لانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے۔ اس وقت کا وہ استعمال صحیح انداز سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو دیا ہے۔ اس اختیار کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اور قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ انداز بھی اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو جو عمر جس شعبے زندگی میں عنایت فرمایا ہے اس کے اعتبار سے ان سے سوال ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر عطا نہیں فرمائی جس عمر میں تمہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی اور اس عمر میں تم نے نصیحت حاصل نہیں کی؟ یہی نہیں کہ ہم نے تمہیں عمر عطا فرمائی بلکہ نذیر بھی تمہارے پاس آئے۔ یہ نذیر ہے کون؟ جو ہمارے پاس آئے، جنہوں نے ہمیں خوف پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا، خشیت پیدا کی، للہیت اور خلوص پیدا کیا، آخرت کا جذبہ پیدا کیا، عمل کی طرح ابھارا۔ یہ وہ کون نذیر ہے جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے؟
تو عمر کے یہ حصے، چاہے وہ طالب علم ہوں، عام مسلمان ہوں، کاشتکار ہوں، ان سب کو ایک عمر کے حصے عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس عمر میں اگر وہ نہیں کرتا ہے اور اس نظیر سے سبق نہیں لیتا ہے تو بعد میں اپنی کمی کو چھپانے کے لیے ہمیشہ نکمے لوگ، ناکارے لوگ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے وقت کا رونا روتے ہیں، دوسروں کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں، ہمیشہ اپنے جن کے ماتحت ہوتے ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن معرفت نفس سے وہ دور ہیں، جس کی وجہ سے اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ کوتاہی کہاں سے ہوئی، کمی کہاں سے پیدا ہوئی، کس وجہ سے ہمارے اندر یہ نقص پیدا ہوا، یہ کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی، اس کو ہم نے نہیں سوچا۔ ایک کاشتکار ہے، دیہات کے لوگ ہیں، کاشتکاری کا ایک وقت ہے، یہ زمانہ لہسن آلو وغیرہ کا ہے۔ اب اگر اس کو دسمبر کے لاسٹ میں وہ بونا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ کھیتی نہیں ہوگی۔ جس موسم میں ان کو پانی کی سینچائی کرنی ہے وہ نہ کریں تو کھیتی نہیں ہوگی۔ یہ باغیچے لہلہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر اکتوبر کے مہینے میں اس کی کٹائی نہیں ہوتی ہے تو یقین جانیے کہ وہ کھیتی نہیں ہوئی، اس کی شاخیں نہیں پھوٹیں گی اور وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ غلطی کس کی ہوئی؟ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت متعین فرمایا تھا اس وقت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ بحیثیت کاشتکار، بحیثیت مسلمان، بحیثیت طالب علم، بحیثیت عالم، زندگی کے جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، اگر ہم نے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے تو یہ ہماری غلطی، یہ خامی ہماری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت عطا فرمایا تھا۔ نذیر تو کبھی مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں، کبھی نذیر یہ داعی، یہ مبلغ، یہ مرشد، یہ مصنف، یہ مؤلف، یہ مترجم، یہ مرتب اور محقق ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری فرمایا، ان کے وارثین کی صورت میں علماء، محدثین، فقہا، متکلمین، دعات، مبلغین، مربیین کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس پہلو سے باجھ نہیں کیا ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا اور کوئی ان کی رہبری کرنے والا موجود نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نذیر کی صورت میں کسی نہ کسی شخص کو اس کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کی نصیحت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دینی مناصب ہیں اور ان دینی مناصب پر فائز لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی نذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر 60-65 سال اوسطاً رکھی ہے۔ اس عمر کے بعد بھی اللہ انعام ہمیں اگر دے رہا ہے، ہماری عمر 70 سال ہو رہی ہے، 80 سال ہو رہی ہے، 90 سال ہو رہی ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی یاد تازہ نہیں ہو رہی، آخرت کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ عمر کا جو انعام ہے یہ بھی ہمارے لیے نذیر ہے۔ اس عمر کے بعد طبعی طور پر بال پک جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے نذیر ہے۔ تو حالات اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف شکلوں میں ہمیں ڈرانے والا بھیجتا ہے، اور اس کے ڈرانے سے، اس کی نصیحت سے، اس کی تذکیر سے جب ہم سبق نہیں لیتے ہیں تو پھر جو عمر کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ایسے وقت میں ہر آدمی افسوس کرتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے رونے لگتا ہے، لیکن کبھی بھی پیچھے مڑ کر کے وہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا تھا اس وقت کی ہمیں جو قیمت ادا کرنی چاہیے تھی اس قیمت کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ محدثین کی فہرست میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ واحد محدث ہیں جن پر کسی نے نقد نہیں کیا، ورنہ امام بخاری بھی نقد سے نہیں بچے، لیکن عبداللہ ابن مبارک یہ واحد محدث ہیں جن پہ کسی نے نقد نہیں کیا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الزہد والرقاق،
امام بہقی کی بھی اس موضوع پر کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کی بھی اس موضوع پر کتاب ہے، امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں اس کا تذکرہ کیا۔ غرض یہ کہ تمام محدثین نے کتاب الزہد والرقاق کا تذکرہ کیا ہے۔ زہد کے معنی ایسی احادیث اس باب میں، اس کتاب میں ہوگی جس سے آخرت کا جذبہ پیدا ہو، آخرت سے تعلق پیدا ہو، اس سے رغبت پیدا ہو۔ دنیا سے بے رغبتی، بیزاری نہیں، بے رغبتی الگ چیز ہے، بیزاری یہ الگ چیز ہے، رہبانیت کی صفوں میں جانا یہ الگ چیز ہے۔ تو دنیا سے بالکل ہم اس میں پل نہ جائیں، دنیا سے بالکل جڑ نہ جائیں، لگ نہ جائیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھیں، تو اس طرح کی احادیث کے مجموعے کو کتاب الزہد سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں دلوں کے اندر رقت پیدا ہو، گداز پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، تو ایسی احادیث کے مجموعے کو رقاق کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ لگائیے کہ ان تمام محدثین میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو پہلے ذکر کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی اپنی کتاب میں کتاب الزہد والرقاق میں اس حدیث کو پہلے ذکر کیا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یہ اس کی اہمیت کے اوپر دال ہے کہ گویا ان محدثین کے نزدیک ان دونوں نعمتوں کی اتنی قدر تھی، اتنی عظمت تھی کہ انہوں نے دیگر تمام احادیث کے مجموعے سے اس احادیث کو چھانٹ کر کے رکھا، اور اسی بنیاد پر حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے ذخیرے حدیث میں 5 احادیث پر اگر امت عمل کر لے تو ان کی زندگی کے بننے سنورنے کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے عام طور پر انسان دھوکے میں رہتا ہے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت کی دولت ہے، نعمت ہے، دوسری فرصت کے اوقات ہیں۔ عام طور پر شیاطین اور نفس کا حملہ اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے، شیاطین بھی ورگلاتے ہیں، لیکن جو لوگ عزم کے، حوصلے کے پختہ ہیں، جن کے اندر ایمانی قوت پائی جاتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان پہ شیطانی حربے نہیں چلتے۔ شیطان کا حربہ کہاں چلتا ہے؟ کمزوروں پہ چلتا ہے۔ شیطان کا حربہ ان لوگوں پہ چلتا ہے جن کے ایمان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، ان کے اوپر چلتا ہے۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے موجزن ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو عطا فرمایا ہے، اور مضبوط دل کے لوگ ہیں، اولو العزم لوگ ہیں، بلند ہمت لوگ ہیں، حوصلہ مند لوگ ہیں، شیاطین تو ان کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، یہ شیاطین ان کا پیچھا نہیں کرتے۔ تو پھر ہمارا نفس ہمیں اس کے دباتا رہتا ہے، بہانے سکھاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس ہمیشہ برائیوں پر ابھارتا ہے۔ تو اس برائی کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس لوامہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ملامت کرتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قانون دیا ہے، جو دساتیر دیے ہیں، اس قانون اور دساتیر کے اعتبار سے ہم عمل کرنے لگتے ہیں، تو گویا ہم نے نفس کو کچل دیا، اور نفس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، تو اس وقت ہمارا نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس کے لیے جنت کی بشارتیں آئی ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اللہ کے خاصان خاص بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بندے ہوتے ہیں، جن کے اندر نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی صفت پیدا کرنا ریاضت سے، محنت سے، کوشش سے، نفس کو کچل کر اولو العزمی سے، بلند ہمتی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نفس کے مطابق زندگی گزاری ہے تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں
بھی ہم ناکام ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حالات چیخ چیخ کر کے پکار رہے ہیں، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا تمہارے پاس ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ چیخ چیخ کر کے آواز آ رہی ہے، ہر در و دیوار سے، ہر علاقے، ہر محلے، ہر صوبے، ہر اسٹیٹ، ہر عالمی سطح پر یہ آواز آ رہی ہے، بلا کدعان بلا کدعان بلا کدعان۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم اپنے اندر کچھ سوچیں، بدلاؤ لائیں، انقلابی صفت اپنے اندر پیدا ہوں۔ طالب علمانہ زندگی کے اندر اگر تبدیلی لانے کی سوچ لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہمیں کچھ بننا ہے، تو ظاہر ہے کہ انہیں غلط ساتھیوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اپنے وقت کے نظام کو بنانا ہوگا، کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت کے اعتبار سے پوری تنظیم بنانی ہوگی کہ ان اوقات میں یہ کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حساس مسلمان ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارے یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ کیوں نہیں ایک ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ممالک کے اپنے مفادات ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان کی بادشاہتیں ہیں، ان کی شہنشاہیت ہے۔ کیا مسئلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا؟ پورا عرب آپ کو سعدی کو آمین کہتا تھا، جو سخت سے سخت دشمن تھے وہ بھی سعدی کو آمین کہتا تھا، لیکن جب منصب نبوت پر فائز کیے گئے اور ایک خدا کی پکار لگائی تو سب مخالف ہو گئے، سب کے سب یہ ہو گئے۔ کیا تھا؟ اقتدار ان کا خطرے میں تھا، ان کی چودراہٹ خطرے میں تھی، وہ جو چیزیں کرنا چاہتے تھے ان کا سودی نظام خطرے میں تھا، ان کے جو ظلم تھے وہ خطرے میں تھا، یہ ساری چیزیں ان کے خطرے میں آ گئی تھی، اس لیے کہ اب امن قائم ہو سکتا تھا، اب عدل چلے گا، اب ظلم نہیں چلے گا، اب وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اب تمہارا راستہ اور تمہارے بنائے ہوئے قانون نہیں چلیں گے، اس لیے سب کے سب مخالف ہو گئے۔ ان لوگوں سے ہم امید رکھ رہے ہیں جو اتنی 1400 سال کے بعد کے لوگ ہیں اور جن کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، جن کا ایمان تو یہ ہے کہ جو ان کے من کی چیزیں ان کو مان لیتے، جو ان کے من کی چیزیں ان کو نہیں مانتے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اسی کے مصداق ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جن کی بادشاہتیں ہیں، جن کی حکومتیں ہیں، جن کے اقتدار ہیں، جن کی نسلیں اقتدار پر فائز ہیں، ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے مفادات کو ٹکرا کر کے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے؟ جب ہم ایک محلے کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چند بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک محلے کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک ضلع کے لوگ، ایک بلاک کے لوگ، ایک صوبے کے لوگ، ایک ملک کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں، تو اتنے سارے مفادات کو ٹکرا کر کے وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باطل قومیں ہیں یہ اتنی منظم ہو چکی ہیں، اتنی منظم ہو چکی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی سینڈ مار رہی ہیں، نقب زنی کر رہی ہے۔ باطل نے مسلم منچ بھی بنا رکھا، کیا ہم نے بھی بنایا ہے؟ یہ غیروں کو ہم نے اپنے سے قریب کیا؟ نہیں کیا، اپنوں کو قریب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ مسلکی معاملے، یہ اختلافات، یہ محلہ واریت، یہ اجتماعیت، یہ تحریکیں، یہ سب نے بانٹ بانٹ کر کے ملت کے شیرازے کو بکھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ جس امت کا امتیاز یہ تھا کان الناس امۃ واحدہ، اس امت کا امتیاز ہی ختم ہو چکا ہے۔ لہذا اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ امت پھر ایک پلیٹ فارم پر آئیں تو اس کے بعد انقلاب نہ ہو۔ یقین جانیے کہ یہ امت انقلاب کی پوزیشن میں 10 سال کے اندر آ سکتی ہے۔ جو باطل 100 سال کی محنتوں میں ایک منظم جماعت کی صورت اختیار کر چکا ہے، کیا ہم 10 سال کی محنت میں نہیں کر سکتے؟ ہمارے سامنے صلح حدیبیہ نہیں ہے؟ وہ امن کا دور جب پیدا ہوا، علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ پورے 23 سالہ دور میں
جتنی تیزی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اس میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ اگر ہم سچے معنی میں مسلمان ہیں اور یقیناً ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو مسلکی، تحریکی، تنظیمی تعصبات سے اوپر اٹھ کر ملت کے جو اہم معاملے ہیں، مشترکہ معاملے ہیں، ان معاملے میں ایک ہو جائیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے، ورنہ دشمن قومیں اس طرح سے منہ پھاڑے ہوئی ہیں جس طریقے سے احزاب اور خندق کے موقع پر معاملہ ہوا تھا۔ سب کے سب ایک ہو گئے ہیں اور ہم ہیں کہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اپنے سارے مفادات کو، معمولی سے مفادات ہیں ہماری حکومتیں کو مفادات نہیں ہیں، اقتدار کے مفاد نہیں ہیں، بس نفس میں ایک چور چھپا ہے، اس چور کو کچل کر کے پھینک دیجئے اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ دو ہی کام کرنا ہے ہمیں، ایک تو یہ کہ کسی بڑے کی فضیلت کا ہم اعتراف کر لیں اور ضرورت کی بنیاد پر ہم خاموش ہو جائیں۔ اگر ضرورت کی بنیاد پر ہم خاموش نہیں ہوتے ہیں یا کسی بڑے کی فضیلت کا اعتراف نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اتحاد کی کوئی تیسری شکل نہیں ہے۔ امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ فکر کرتے ہیں کہ یہ امت ایک ہو جائے، ان کے لیے اپنے تن من دھن کی باجی لگائے ہوئے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عوام بھی ان کے ساتھ آئے، یہ خواص بھی ان کے ساتھ آئیں، یہ دیگر علماء بھی ان کے ساتھ آئیں۔ مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی وہ اس ملت کے مفاد میں، اس ملت کی اجتماعیت میں، اس ملت کے مشترکہ نظام میں ایک ہو جائیں۔ یقین جانیے کہ اس ملک کی صورتحال چند دنوں کے بعد بدلتی ہوئی نظر آئے گی، ورنہ جو صورتحال ہے بہت ہی ناگفتہ بے ہے۔ ان حالات میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی ملت کی صحیح تنظیم اور اس ملت کو صحیح رخ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔